بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھنا اور پڑھوانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے نا، یہ ہمیں ہی فیض دے گا۔ ہمارے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درود پاک کی ضرورت نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے کافی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کے لیے۔ ہم جو درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھیجتے ہیں، ان کی ذات اقدس پر پڑھتے ہیں، اس کا فیض ہمیں ہی ملتا ہے۔ ہمارے گناہ مٹتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے دنیاوی کام بنتے ہیں، ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں، ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں، ہمیں روحانیت ملتی ہے۔ تو بیسیکلی جو درود شریف ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے ہمارے ہی نام اعمال سج رہے ہیں، ہماری ہی زندگیاں آسان ہو رہی ہیں، ہماری ہی آخرت کے لیے بھلائیاں جمع ہو رہی ہیں۔ تو درود شریف سراسر ہمیں ہی فیض پہنچا رہا ہے۔ تو پھر اب کون ایسا شخص ہوگا جو اتنے فیض کے بعد، اتنے فائدوں کے بعد درود شریف نہ پڑھے؟ تو وہ بالآخر اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تو جب کبھی بھی آپ درود شریف پڑھتے ہو نا، اور آپ کو لگتا ہے آپ کی موٹیویشن کم ہو گئی ہے، آپ سے نہیں پڑھا جا رہا، یا آپ کو درود شریف پڑھنے میں لطف نہیں آ رہا، فیض نہیں مل رہا، تو یہ بات ضرور سوچا کریں کہ جو درود پاک میں پڑھ رہا ہوں، بیسیکلی تو وہ مجھے ہی فیض دے رہا ہے، اور اگر میں درود شریف نہیں پڑھ رہا ہوں تو نقصان مجھے ہی ہو رہا ہے، تو پھر میں اپنا نقصان کیوں کر رہا ہوں؟ یہ سوچا کریں کہ ہمیں سب سے زیادہ آخرت میں روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہوگی، ان کے قرب کی ضرورت ہوگی، تاکہ ہمیں قیامت کی تلخیاں محسوس نہ ہو، اس دن کی وحشت محسوس نہ ہو، اس دن کی ہمیں پریشانی نہ ہو۔ تو اگر آج ہم درود و سلام پڑھیں گے تو کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے ہی قریب ہوں گے۔ آپ سوچیں نا، ہمیں دنیا کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، ہم ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ٹھنڈ برداشت نہیں کر سکتے، کوئی بیماری برداشت نہیں کر سکتے، تنگی برداشت نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی طرح کی پریشانی ہم سے نہیں سہی جاتی۔ تو پھر اس دن قیامت کے دن کی تنگی، اس دن کی گرمی، اس دن کی پیاس ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اور پھر یہ بھی سوچیں کہ آج ہمارے پاس اتنے رشتے ہیں، اتنے دوست ہیں، مہربان لوگ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، گھر والے ہیں، اس کے باوجود کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ پھر اس دن قیامت کے دن تو سب اپنے اپنے میں لگے ہوں گے، نفس نفسی کا عالم ہوگا، سب اپنی پریشانی میں ہوں گے، اس دن تو کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو سوچیں اس دن ہم کیسے ان تمام چیزوں کو فیس کریں گے۔ تو اس وقت جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ہوگا، اسے قیامت کی سختی، قیامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پیاس نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی گرمی نہیں ہوگی۔ اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون قریب تر ہوگا؟ جس نے دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ تو آج آپ کے پاس یہ جو زندگی ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ اسے درود پاک پڑھنے میں صرف کیجیے، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے کام آ سکے آپ کا یہ درود پاک، پل صراط پر نور بن کر آپ کو پل صراط پار کروا دے، حوض کوثر پہ آپ کو آپ کی پیاس مٹوا دے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا کر دیں۔ تو آج اس زندگی کی جو گھڑیاں ہیں نا، یہ بہت قیمتی اثاثہ ہیں۔ درود شریف پڑھیے۔ پھر درود پاک پڑھنے کے لیے وقت کی قید نہیں ہے، باوضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، ہر کیفیت میں پڑھ سکتے ہیں، جس طرح سے چاہے پڑھ سکتے ہیں، جو سیکھا چاہے ورد کر سکتے ہیں، جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی آسانی ہے، اتنی زیادہ آسانی ہے۔ تو ایک ایسی عبادت جو دنیا میں بھی کامیاب کرے، جو آخرت میں بھی کامیاب کرے، جو پل صراط پر بھی نور ہو، جو قیامت کی سختی سے بھی آپ کو امان عطا کرے، جو نام اعمال میں روشنیاں بھر دے، نیکیاں بھر دے، جو آپ کے درجات بلند کر دے، جو آپ کے گناہ مٹا دے، کون سا ایسا دوسرا عمل ہے؟ تو پھر کثرت سے درود شریف ورد کیجیے۔ آج اپنی زندگی کو غنیمت جانیے اور درود پاک میں صرف کیجیے۔ جن لوگوں کی بھی موٹیویشن ڈاؤن ہو رہی ہے نا، کم پڑھا جا رہا ہے، پریشان ہے کہ درود پاک کے ورد میں اضافہ نہیں ہو رہا، لطف نہیں مل رہا، وہ یہ بات ضرور سوچیں کہ درود پاک تو مجھے ہی نفع دینے والا ہے، اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میرا ہی نقصان ہے۔ پھر کل قیامت کے دن میں کس طریقے سے تمام چیزوں کو فیس کروں گا اگر میں اپنے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوا؟ تو اس دن کی قربت کے لیے درود شریف پڑھیں۔ آج اس سوچ کے ساتھ درود شریف پڑھیں کہ جتنا زیادہ پڑھ لوں گا اس دن کی پریشانی سے محفوظ رہوں گا، جتنا زیادہ درود شریف پڑھ لوں گا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ہوں گا، جتنا زیادہ آج درود شریف پڑھ لوں گا قبر میں میری روشنی ہوگی، قبر کی وحشت سے، قبر کے عذاب سے محفوظ رہوں گا، قبر کی تنہائی سے محفوظ رہوں گا۔ تو درود پاک کو ہی چن لیجیے، اور پلیز 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 بہت زیادہ درود پاک ورد کیجیے، ہر حال میں ہر کیفیت میں ورد کیجیے۔ اللہ کریم ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے،
ہماری موٹیویشن اللہ کریم بہت بڑھا دے اور یہ ڈاؤن نہ ہو، اور کسی بھی طریقے سے جو ہے نا ہمارے درود پاک کا ورد کم نہ ہو، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے۔ جو بھی سیگا ورد کرتے ہیں، جیسے بھی ورد کرتے ہیں، جتنا بھی ورد کرتے ہیں، کوشش کریں کہ بس کرتے رہیں، اس میں کمی نہ آئے بلکہ اس میں اضافہ ہو۔ اللہ کریم آسانی فرمائے، رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، اور ہمیں درود پاک پڑھنے کے لیے چن لے، درود پاک پڑھوانے کے لیے چن لے، اور درود پاک کے کام میں ہمارے لیے آسانی عطا فرما دے، ہمارا درود پاک قبول فرما لے، اور ہمیں دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ درود پاک کی برکت سے فیض عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔